یومئذ یود الذین کفروا، اس دن پھر جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، وعصوا الرسول، اور رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور کافر بھی۔ مسلم بھی کافر ہو سکتا ہے اپنے عمل میں، عقیدے میں مسلمان ہو لیکن عملاً کافر ہو۔ تو یہاں پہ اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ رسول کا انکار کرنے والے اور ان کی نافرمانی کرنے والے۔ نافرمانی کرنے والوں میں صرف کفار تو نہیں ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن وہ تمنا کریں گے، لو تسوا بہم الارض، کاش ان کو زمین میں دبا دیا جائے اور زمین برابر کر دی جائے، جان چھوٹ جائے، انہیں زندہ ہو کر جواب ہی نہ دینا پڑے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور پھر وہ اللہ سے کوئی اپنی بات چھپا بھی نہیں سکیں گے۔ دنیا کی عدالت کو تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا میں تو آپ وقت کے پیغمبر کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے۔ سورہ توبہ کا ٹاپک یہی ہے کہ نبی آپ کو آ کے بہانے کر رہے ہیں، آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں، اللہ کو تو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو تو پتہ ہے ان کے دل کا حال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی پھر چھپا نہیں سکے گا، یعنی یہ سارے لولے لنگڑے لیم ایکسکیوزز بہانے یہ دنیا میں چلیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کا کوئی بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ وقت کے پیغمبر کا جنہوں نے انکار کیا یا مان تو لیا لیکن ان کی نہیں مانی، رسول کو مانا لیکن رسول کی نہیں مانی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب اس کو بعض لوگوں نے اس چکر میں لے لیا کہ جی وہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے نامہ اعمال سے چونکہ وقت کا پیغمبر واقف ہے لہذا وہ تبھی تو گواہی دے گا، اور اس سے پھر انہوں نے حاضر و ناظر کا ایک عقیدہ گھڑ لیا کہ جی آج بھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ عقیدہ لوگوں نے گھڑ لیا۔ نبی علیہ السلام اپنے زمانے کے بھی سارے لوگوں کے اعمال سے واقف نہیں تھے، کیونکہ قرآن میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ اے نبی آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو تو نہیں دے سکتے۔ سورہ توبہ کے اندر یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے۔ نبی کا علم الغیب یہ ہوتا ہے جو اللہ ان کو بتاتا ہے، بس اس سے بڑھ کر نہیں ہوتا، اور اللہ نہ بتائے تو نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت کا پیغمبر گواہی دے گا اپنی امت کے خلاف۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ جو آیت آئی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے اٹھائیں گے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا، عبداللہ میرے قریب آؤ اور مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ممبر پہ تھے، عبداللہ ابن مسعود نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس آیت پہ پہنچے نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی علیہ السلام نے کہا، عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی داڑھی بھی تر ہو چکی تھی، یعنی آپ کو یہ غم تھا کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے۔ نبی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں، ان کی کبھی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ ان کی امت میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں چلا جائے۔ تو نبی علیہ السلام آپ دیکھیں آپ کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہے، حالانکہ تو خوشی کا مقام ہے کہ آپ کو قیامت والے دن اپنے دشمنوں کے اگینسٹ گواہی دینی ہوگی اور اس کے اگینسٹ ان کو سزا ملے گی۔ ہم لوگ ہوں تو اس بات پہ خوش ہوں، اور نبی علیہ السلام اس پہ غمگین ہو رہے ہیں کہ ایسا وقت بھی آنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے، یعنی یہ بدبختی پہ تلے ہوئے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔
جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پتنگوں کی طرح آگ پہ گرتے ہو، اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور لے کے جاتا ہوں. یعنی تمہاری تو پوری کوشش ہے کہ تم آگ پہ جا کے گر جاؤ، لیکن میں تمہیں پکڑ پکڑ کر جنت کے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، جہنم کی آگ سے دور لے کے جا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود کہ آپ نے سارا پیغام بھی پہنچا دیا، آپ اتنے غمگین ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے دن. ایسا وقت بھی آنا ہے. امت بے فکر بیٹھی ہوئی ہے، امت کہہ رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. جس طرح میرے بھائیوں، اس کانٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کھول کر اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ نے پیغمبروں سے بھی پوچھنا ہے اور ان کے فالوور سے بھی. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. اسی والے سے پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے، کیا قیامت والے دن انبیاء کا حساب بھی ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے پیغمبروں کو بھیجا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے مرسلین کو بھی، رسولوں کے بھی، کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا. ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، اور جن تک بات پہنچی ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا، اور اگر پہنچایا تھا تو تم نے قبول کیوں نہیں کیا. یہی جو ٹاپک ہے شہادت علی الناس، اس حوالے سے ایک اور کریٹیکل آیت ہے جو 2 جگہ آئی ہے مختلف انداز میں. سورۃ الحج میں بھی آئی ہے آخری آیت، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 143. ہم دونوں میں سے ایک کو ہی کور کر لیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور بالکل اس طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہادت دو اللہ کی، ان پر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن رسول اللہ تم پر گواہ بن جائے. دنیا میں بھی ہیں، قیامت والے دن بھی. اب یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اعلی حضرت امام احمد بریلوی صاحب نے کنز الایمان میں ترجمہ ٹھیک کیا. وہ جہاں سورہ الاحزاب میں آیت آتی ہے نا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو وہاں انہوں نے شاہد کا ترجمہ کر دیا حاضر و ناظر. لیکن قرآن میں تو کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا. یہاں پر اسی لفظ شہید کا، شاہد، یہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. پھر انہوں نے ترجمہ کیا گواہ، کیونکہ اگر یہاں پہ حاضر و ناظر ترجمہ کر دیتے تو یہ ترجمہ یوں بننا تھا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم باقی انسانوں پر حاضر و ناظر ہو جاؤ اور رسول اللہ تم پر حاضر و ناظر ہو جائے. پوری امت ہی حاضر و ناظر بن جاتی. یہاں ان کو ماننا پڑا کہ یہ شہادت علی الناس ہے، ڈنڈی نہیں کوئی مار سکتا. یہاں پہ انہوں نے گواہ ترجمہ کیا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں بھی انہوں نے ترجمہ گواہ ہی کیا، حاضر و ناظر نہیں کیا. تو اگر وہ گواہ کا مطلب کہتے کہ جی وہ گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو، وہ کہتے ہیں جی جو دیکھ نہیں رہا وہ گواہی کیسے دے گا، تو گواہی یہ ہے کہ بس سامنے والے تک پہنچا دیا، یہی مطلب ہے. ورنہ تو پھر پوری امت گواہ ہے ساروں کی امتوں کے اوپر. اور اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے جس نے پورا عقیدہ کلیئر کر دیا صحیح بخاری میں. کہ قیامت والے دن قوم نوح انکار کر دے گی کہ ہمارے وقت کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے. وہ جو سورہ اعراف میں آیا نا کہ ہم امتوں سے پوچھیں گے کہ بھئی ہاں بھی تم تک پیغام پہنچا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہہ دے گی ہمیں تو نوح علیہ السلام نے آپ کی دعوت ہی نہیں پہنچائی ہے اللہ. جھوٹ بولیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ جب وہ انکار کریں گے تو میری امت حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا اللہ کا ان کی امت تک. بھئی ہم کوئی حاضر و ناظر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پہنچا دیا تھا؟ ہم کس بنیاد پہ گواہی دے رہے ہوں گے؟ قرآن کی. قرآن میں آیا ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا ہے. سورہ نوح آئی ہے، سورہ ہود ہے، سورۃ الاعراف ہے، سورہ یونس ہے، اتنا ذکر نوح علیہ السلام کا ڈیٹیل کے ساتھ آیا. تو ہم اس بنیاد پہ یہ بات کریں گے. اور اگر شہید کا مطلب یہ حاضر و ناظر لیں گے تو پھر بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ شہید کا لفظ تو سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے.
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے کچھ اصحاب کو لایا جائے گا، میں انہیں حوض کوثر پہ جب مشروب پلانے لگوں گا اور میں جب ان کی طرف بڑھوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، مجھے روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ تو فرشتے پھر آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اچھا حضور یہ نہیں کہیں گے خیر ہے جی میرے انہیں معاف کر دو، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اس شعر کو آپ دیکھیں، سب سے زیادہ محبوب کے ساتھ حقدار تو آپ کے ساتھ ہی تھے نا۔ تو حضور یہ نہیں کہ اسلام کہتے ہیں کہ اس وقت میں بھی اللہ کے حضور وہی بات کروں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اپنے فالورز کے بارے میں۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ المائدہ کی وہ آیت تلاوت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے نا وہی الفاظ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی دہراؤں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ وہ کیا ہے؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں تو ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو تو ہی ان پر گواہ تھا نا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر چیز کے اوپر گواہ ہو سکتا ہے نا۔ ہر انسان کی تو یہ کمپیٹنسی نہیں ہے۔ تو ادھر سے یہ شہید کا پھر مطلب پتہ چل گیا، ورنہ تو حضور علیہ السلام کو اگر یہ پتا ہوتا کہ آپ کے بعد یہ کیا ہے تو اچھا وہ کہتے ہیں جی اتنے، یار جب بندے نے بات نہ ماننی ہو نا، وہ کہتے ہیں جی وہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے یہ بھی تو آپ کو حضور نے ہی بتائی ہے نا کہ میرے اصحاب لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کو پتا ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ تو آپ کو وہی کے ذریعے یہ تو بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہونا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون کون لوگ ہوں گے۔